الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، 8ویں پارے کے 11ویں اور 12ویں رکوع میں ایسے دو گروہوں کا ذکر ہے جو فکر اور نظر اور عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں. ایک گروہ ضد اور عناد، کفر اور استکبار کی راہ اپنانے والوں کا ہے، جن کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں. اور دوسرا گروہ تسلیم اور انقیاد، ایمان اور اطاعت کی راہ پر چلنے والوں کا ہے، جو اللہ کے فضل سے جنت کے حقدار ہوں گے. یہ دونوں گروہ جب اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے تو قرآن بتاتا ہے کہ ان کے درمیان مکالمہ ہوگا. اہل جنت دوزخیوں سے سوال کریں گے کہ کیا تمہیں آج اللہ کے وعدوں کے سچ ہونے کا یقین آیا یا نہیں؟ وہ جواب میں اقرار کریں گے کہ ہاں، ہم نے وعدوں کو سچا اور برحق پایا. دوزخی جب جہنم کی ہولناک گرمی اور بھوک اور پیاس سے پریشان ہو جائیں گے تو جنتیوں کے سامنے دستے سوال دراز کریں گے کہ ہمیں کچھ کھانے اور پینے کو دو، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا یہ سوال رائے گاں جائے گا. یہ مکالمہ اس پارے کے 12ویں اور 13ویں رکوع کے اندر ذکر کیا گیا. ایک تیسرا گروہ بھی ہے جسے قرآن نے اصحاب اعراف کا نام دیا ہے. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، اور جس کے نام پر اس سورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا ہے. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو مومن تھے لیکن اعمال صالحہ میں دوسرے جنتیوں سے پیچھے رہ گئے ہوں گے. انہیں نہ تو جنت میں داخل کیا جائے گا اور نہ ہی دوزخ میں، بلکہ ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا جائے گا. لیکن بالآخر رب العالمین ان کو بھی جنت میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرما دیں گے. ان اصحاب اعراف اور دوزخیوں کے درمیان بھی مکالمہ ہوگا جو کہ 13ویں رکوع کے اندر مذکور ہے. ان مکالمات کے بعد اللہ رب العزت کی قدرت اور توحید کے 3 اہم دلائل بیان فرمائے گئے ہیں. فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. 7 آسمان جن میں سے ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے قبہ ہوتا ہے. یہ 7 آسمان اور ان کی وسعتیں اور ان کی عظمت کے باوجود ان کے اندر غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی ستون کے ان آسمانوں کو ٹھہرایا ہوا ہے، اور باوجود وسعت اور عظمت کے کسی ستون کے بغیر، کسی سہارے کے بغیر یہ آسمان کھڑے ہیں. پھر اس کا بھی ذکر فرمایا کہ رحمان کا عرش کی وسعت کا ہی حال ہے کہ سارے آسمان اور ساری زمینیں
اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور کسی کا خیال اس کی عظمت کا تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ عرش کے مقابلے میں کرسی ایسی ہے جیسے کوئی حلقہ، کوئی انگوٹھی جو کہ وسیع اور عریض صحرا کے اندر پڑی ہوئی ہو۔ کرسی کی وسعت کا یہ عالم ہے، فرمایا کہ وہ ارض و سما میں نہیں سما سکتی، تو عرش کی وسعت کا کیا عالم ہوگا۔ عرش اور کرسی ان حقیقتوں میں سے ہیں جن پر ہم ایمان تو رکھتے ہیں، مگر ان کی کیفیت کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری دلیل یہاں پر یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ سورج، چاند اور ستاروں کی تخلیق کا مالک ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی مشیت اور غلبہ کے تحت ہیں، ایسی فضا میں تیر رہے ہیں جس کی وسعتوں کا کسی کو بھی اندازہ نہیں، نہ تو یہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور نہ ہی اپنے مدار سے باہر نکلتے ہیں۔ ان دلائل کے بعد آخر میں لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یہاں سے 6 انبیاء علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، قوم نے انہیں گمراہ قرار دے کر ان کا مذاق اڑایا، ان کی رسالت کا انکار کیا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا اور انہیں ہلاک کر دیا، اور اپنے نبی کو کشتی کے اندر بچا لیا۔ پھر اس کے بعد وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہاں سے ہود علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انہوں نے قوم عاد کو توحید کی دعوت دی، انہوں نے ہود علیہ السلام کو بے وقوف اور ناسمجھ قرار دے کر انکار کیا، نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آندھی اور طوفان کا عذاب مسلط کر کے انہیں ہلاک کر دیا، اور اپنے نبی اور نبی کی تابعداری کرنے والے، نبی پر ایمان لانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا۔ پھر وہ اِلیٰ ثمود اخاہم صالحہ سے قوم سمود کا تذکرہ فرمایا کہ صالح علیہ السلام نے انہیں دعوت توحید دی، انہوں نے انکار کیا، بے جا مطالبے شروع کر دیے، کہنے لگے کہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے 10 ماہ کی گابر اونٹنی ہمیں دکھلاؤ جو نکلتے ہی بچہ جنے۔ جب اونٹنی معجزانہ طور پر ظاہر ہو گئی، ان کا یہ مطالبہ پورا ہو گیا، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ایمان لاتے، انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اور اس کے نتیجے میں ان کے اوپر عذاب مسلط ہوا۔ ان کی بستی پر ایسا زبردست زلزلہ آیا کہ ان کا نام و نشان مٹ کر کے رہ گیا۔ پھر وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ سے قوم لوط اور ان کی بے راہ روی کا تذکرہ فرمایا۔ لوط علیہ السلام نے انہیں بدفعلی جیسے گناہوں جرم سے منع کیا، تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے کہ تم بڑے انہم اناس یتطہرون، بڑے پاک باز بنتے ہو، ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے۔ نتیجتاً اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش کر کے انہیں تباہ کر دیا۔ اور پھر وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہاں سے قوم مدین کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور تجارت میں بددیانتی سے منع کر کے ناپ تول پورا کرنے کی تلقین فرمائی، اور انہیں راہگیر مسافروں کو ڈرانے دمکانے سے باز رہنے کا حکم دیا، جس پر وہ لوگ بگڑ گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے
انہوں نے فرمایا کہ میری قوم تمہارے دو گروہ بن چکے، ایک ایمان والا اور دوسرا کفر والا، لہٰذا اپنے انجام کا انتظار کرو، عن قریب ہمارے اور تمہارے درمیان میں رب العالمین فیصلہ فرمائیں گے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر قوم مدین کے اوپر عذاب آیا۔ ان کے تکبر کے نتیجے میں انہیں اپنے مال اور دولت کے اوپر بڑا گھمنڈ تھا، اللہ کے پیغام کو انہوں نے نہیں مانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ راتوں رات زلزلے نے انہیں آن دبوچا اور صبح کو اوندے منہ مرے پڑے تھے۔ ان کو فجر کے وقت زلزلے نے آ دبوچا اور وہ زانوں کے بل پڑے رہ گئے۔ ان قصوں میں جو مختلف حکمتیں اور عبرتیں پوشیدہ ہیں، ان میں سے چند ایک عبرتیں یہ ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی ایذاؤں پر تسلی دینا ایک مقصود ہے، پھر متکبروں کا انجام اور نیکوکاروں کا جو اچھا انجام ہے وہ بتانا مقصود ہے، پھر اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ کے ہاں تو دیر ہے اندھیر نہیں، بالآخر ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا مل کر کے رہتی ہے۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل پیش کرنا بھی مقصود ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن اس کے باوجود آپ تاریخ کے گمشدہ اوراق اور حقائق کے مطابق پیش فرما رہے ہیں۔ انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان پیش کرنا یہ بھی مقصود ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔